बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम कौन चला रहा है, उनके मकासद क्या हैं, क्या चीफ जस्टिस को जो कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं वो सीरियस हैं, और इसमें और या मकबूल जान का क्या रोल है, दीगर लोग क्या कर रहे हैं, और टीएलपी की जो बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, इन सब चीज़ों पर तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जज साहब की बेटी भी गिरफ्तार होने जा रही है। जी हाँ, जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी शानज़े मलिक, जिनके खिलाफ एक मुकदमा था 2 साल पुराना, जिसमें उनकी गाड़ी के नीचे 2 लोग कुचले गए थे, और कत्ल का मुकदमा या जो भी उस पर लीगल दफात हैं वो तो हैं, लेकिन मसला ये है कि जज की बेटी होने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। लेकिन फाइनली अब वो कार्रवाई का वक्त आ गया है, उसके वारंट इशू हो गए हैं, और वो किसी भी वक्त टीम भी बना दी गई है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने, और वो किसी भी वक्त वो टीम जाके उसे गिरफ्तार कर सकती है। असल सवाल ये है कि 2 साल तक एक मुजरिम तो चले ना भी कहें, अगर एक मुलजिम जिस पर 2 लोगों की जान लेने का इल्ज़ाम है, वो गफलत की वजह से, गलत ड्राइविंग की वजह से, किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में गाड़ी चलाने की वजह से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि चूंकि वो एक जज की बेटी थी तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और खामोशी रही, कोई नहीं बोला। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन कि उनकी जगह, शानज़े मलिक की जगह, जो एक जज की बेटी थी, किसी एमएनए की बेटी होती या बेटा होता, किसी एमपीए की बेटी या बेटा होता, किसी वजीर की बेटी या बेटा होता, वजीर आजम या सदर के बेटी या बेटा होता, तो एक तूफान खड़े हो जाना था। मतलब मीडिया में शोर मचा होना था। मतलब ये कैसी तौहीन अदालत है, ये क्या तकद्दुस है अदालत का कि हम ये समझ लेते हैं कि इंसानी जान से भी मुकद्दस है। वो तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की जो हुर्मत बताई है उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं ना। लेकिन यहाँ पर एक जज की वजह से, चूँकि वो एक अदालत का जज है, वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या कोई और जजेस की जब हम बात करें, तो क्या उन्हें ये इस्तिस्ना हासिल है कि उनके बारे में जो सच है, जो सच्ची खबर है, जो उनके कोई मसाइल हैं जेन्युइन, जो उनके बच्चों से अगर कोई जराइम हो जाए या अगर वो खुद किसी जुर्म में मुलव्वस हों, वो हमने ऑडियो सुनी है वो ट्रकों की और दीगर चीज़ें भी, तो क्या उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती? क्या ये तौहीन अदालत है? मतलब तौहीन अदालत का ये कॉन्सेप्ट क्या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है कि किसी जज का घर वाला या कोई उसका बहुत करीबी अजीज़ वो लोगों को मार दे, जान से मार दे, और उसके खिलाफ कोई बात ही ना हो, उसको कोई पूछ ही ना सकता हो। मतलब ये तो टॉप लेवल क्राइम हो गया ना, कि इंसानी जान ही चली गई, जिसमें इंसान को जान से मार दिया। मतलब आम केसेस में भी, किसी में भी जहाँ कोई ख़राबी हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, वो जज से भी हो सकती है, जज के रिश्तेदारों से भी हो सकती है, तो उसको तौहीन अदालत और इस किस्म के खातों में डालने की बजाय हमें माशरे में जब जजेस बात करते हैं ना, जब कोई सीनियर उनके सामने पहुंच जाए, तो फिर वहाँ पे तकरीरें होती हैं कि जनाब कानून सबके लिए एक जैसा है। और वो एक साहब वो ड्रामा किया करते थे कि मैं फेस नहीं केस देखते हैं हम, पता नहीं किस चीज़ को उन्होंने केस कहा हुआ था और क्या देखते थे वो। तो बाहर इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पहले भी चलती रही हैं। अब ये जज साहब की जो साहबजादी थी, जिन्हें 2 साल इस्तिस्ना मिला रहा, फाइनली वो इस्तिस्ना ख़त्म होने जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। और गिरफ्तारी तो एक और भी हुई है, और वो बड़ा ही सेंसिटिव सा इशू है। वो है जनाब टीएलपी का एहतजाज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। और सिर्फ एहतजाज नहीं, अच्छा एहतजाज हो सकता है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि कोई जज गलत भी कर सकता है, अच्छा कोई जज गलत फैसला भी दे सकता है, और उस पर जहाँ तक कानून के उसमें दायरे में रहते हुए एहतजाज हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक जजमेंट, जिसमें किसी कादियानी के ख़िलाफ़ जो केस था, उसमें जो जजमेंट आई, उस पर लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अच्छा, उसको टीएलपी ने भी लिया, ज़ाहिर है। अच्छा, अब टीएलपी के जो नायब अमीर हैं, उनकी एक वीडियो 2 रोज़ से गर्दिश कर रही थी, और जिसमें सीधी सी उनके कत्ल की धमकी है ना, कि कोई अगर उनका सर लेकर आएगा तो उसको मैं इतने करोड़ रुपए दूंगा। तो वो इस किस्म की बातें जो है वो माशरे में इंतशार फैलाती है। अच्छा, और उसमें सिंपली सी मसला इतना सा है कि जो मज़हब के चाहने वाले हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनमें से कोई भी शख्स कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है इस किस्म की तकरीर सुनने के बाद। अच्छा, तकरीर करने वाले, क्या उनके पास और कोई सलूशन मौजूद नहीं है कि वो तकरीर से पहले, इस तरह की धमकी लगाने से पहले, इस तरह लोगों को इश्तार दिलाने से पहले, हमारे मुल्क में बड़े जय्यद किस्म के उलमा मौजूद हैं। मतलब 2 इंतहाई मोतबर और मोहतरम नाम जो हैं, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब
اور مفتی تقی عثمانی صاحب، دو بہت ہی انتہائی جو ہم کہیں کہ محترم نام ہمارے ہاں موجود ہیں، جنہیں دنیا بھر کے اسکالرز جو علماء ہیں وہ ان کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارے مذہبی جماعتیں یا کوئی بھی شخص جب اس قسم کی کسی کو ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے یا اس کو اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کیوں نہیں ایسے لوگوں سے رہنمائی لی جاتی؟ اچھا، اسی طرح اہل تشیع میں اور دیگر جو طبقہ زندگی ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، ان میں بھی بڑے سینئر قسم کے علماء موجود ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں کچھ اور ایسے فورم ہیں جہاں سے یہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جس کی رہنمائی کو سرکاری حیثیت بھی حاصل ہوگی۔ اچھا، اس طرح کے بہت سارے فورم ہیں جن سے یہ رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن براہ راست کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے کسی کے قتل کی بات کرنا یہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، جبکہ وہاں سے وضاحت آ رہی ہے، وہ ریوزٹ ہوا فیصلہ، اس کا دوبارہ آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی چیز غلط نہیں ہوئی ہے، قانون اور آئین کے مطابق جتنے رائٹس ہیں وہ ملیں گے، اور بڑا کلیئر کٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو نئی سٹیٹمنٹ وہ جو آیا فیصلہ، اس میں لکھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب بڑا کلیئر کٹ انہوں نے بتا دیا کہ یہ اسلام کے حوالے سے مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب ایک سائڈ پر اتنی کلیئر کٹ وہ فیصلہ آ رہا ہے، اتنا کلیئر ان کا ورژن آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ابھی بھی اس پر لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم اس اشتعال کے نتیجے میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھ چکے ہیں۔ وہ مشال خان کا ہو، وہ سری لنکن مینیجر جو تھا کمپنی کا، اس کا کیس ہے، وہ تازہ ترین واقعات جو ہوئے ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ توہین کا ایلیمنٹ نہیں شامل تھا، لیکن کچھ لوگوں کے شور مچانے پر، کچھ لوگوں کے اشتعال دلانے پر، ظاہر ہے مطلب یہ محبت کا، مسلمانوں کی محبت کا جو ٹاپ لیول ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کسی کو۔ اچھا، وہاں پر کوئی بھی غلط بیانی جو ہے کسی کو ایسا اشتعال دلا دیتی ہے کہ اور پھر وہ موب مینٹیلٹی کا جو معاملہ ہے وہ پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اچھا، اب اس پہ الزام تراشیاں جو مرضی ہم کر لیں کہ جناب یہ کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی ان کو لے کر آیا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، جو ریالٹی ہے، کون کس کو لایا ہے، کون کس کو سپورٹ کرتا تھا اور کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو دھرنا کیس ہے اس میں ٹی ایل پی کے خلاف فیصلہ ہے، وہ اگرچہ اس پہ ابھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں بہت سارے معاملات باقی ہیں، چونکہ اس میں فیض صاحب بھی ہیں تو نہ ان کے حوالے سے کوئی بات ہونی، نہ کچھ آگے چلے گی بات، تو وہ تو ویسے ہی کیس ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کیوں اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ پھر اس کو ہوا دینے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ اوریہ مقبول جان صاحب ہیں، یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اس فیصلے سے قادیانیوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ جو مرضی وہ قرآن کی صورت میں اور کوئی بھی مقدس کتاب چھاپ لے اور اس کو کچھ بھی ٹائٹل دے دیں۔ مطلب اگین وہ بھی صرف لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صرف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ مقبول جان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ، ویسے تو موسٹلی اسی طرح کے ہوتے ہیں جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز سے بھی مطابقت نہیں رکھتے، جو بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں اس میں ان کی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ اپنی طرف سے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے مذہبی مبلغ بنے ہوئے ہیں، اور مطلب وہ جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں مساجد میں، آئی تھنک باغ جناح میں دیتے ہیں، اور اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور لوگ ان کے بڑے فین ہیں، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ان کے فین ہیں اور جو ان کی کہی ہوئی بات کو مصدقہ تسلیم کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو اوریہ صاحب نے کہہ دیا تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق بالکل ٹھیک ہوگی۔ ظاہر ہے ان سے وہ جو عقیدت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا، اور فالوئنگ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، جب آپ کسی کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی روحانیت کے حوالے سے، آپ کے مذہب کے چیزوں کے حوالے سے آپ کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی باتیں پہ بس تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے کتنا کم ہے، اور عربی کو سمجھتا وہ تو اور بھی اس سے کم ہو جاتے ہیں لوگ۔ پھر ہمارے یہاں تو اردو پڑھنے والے کم ہیں، تو عربی پڑھنا اور عربی کو سمجھنے والے، عربی پڑھنے میں تو ماشاءاللہ ہمارے تقریباً سبھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ قرآن تو سب نے پڑھا ہے، لیکن اس کا مطلب قرآن کا، حدیث کا، وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عربی زبان جو ہے نا اس کو سیکھنی پڑتی ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے ظاہر ہے یا تو اس پروسیس سے گزرے، تو جنہوں نے نہیں سیکھی ہے وہ پھر
اپنے علماء مختلف اداروں پر ان پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان پر انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بڑی مستند بات ہوگی. تو اوریہ مقبول صاحب کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ دین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ بڑی مستند ہوتی ہے، تو اسی سند کے حوالے سے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں. تو اوریہ مقبول صاحب کا اس طرح کا بیان یا اس طرح کا ٹویٹ انتہائی، میں تو سمجھتا ہوں، قابل مذمت بات ہے. وہ کسی بھی انسان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں جس سے انہیں اختلاف ہو سکتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ سے انہیں سیاسی بنیادوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی جان کو رسک میں ڈالنا آئی تھنک ناٹ فیئر. تو اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو ان کے دوست ہیں جو ان کو سمجھا سکتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اوریہ صاحب کو سمجھائیں کہ سیاست اپنی جگہ ہے، لوگوں کے مذہبی جذبات کو اشتعال مت دلائیں. مذہب کے حوالے سے لوگ ہمارے بہت جذباتی ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، اس کو اشتعال نہ دلائیں، کیونکہ یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ہم اس راستے پر چل پڑے کسی ہنگاموں کے، کسی انتشار کے، کسی شدت پسندی کے، تو چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی. پھر اوریہ مقبول صاحب جیسے لوگ بھی جو ہے نا اس کی زد میں آ جاتے ہیں. بعض کا ہم نے مختلف ایسی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں کہ جب مذہبی منافرت پھیلتی ہے کسی وجہ سے، تو پھر اس میں بہت سے لوگ جو خود مبلغ ہوں یا خود ان گروہوں کے یا ان گروپس کے ساتھ بڑے قریبی تعلق بھی رکھتے ہوں، وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. تو اصل مسئلہ تو پاکستان کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے. حکومت نے تو فوری طور پہ وہ جو TLP کے نائب امیر ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان پر پہلے کیس بنا اور پھر انہیں اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی تقریر چونکہ موجود تھی. اچھا، اس حوالے سے اور بھی کارروائی ہو رہی ہوگی. احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی. عطا تارڑ صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ظاہر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ایشو ہے، لیکن میرا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ایک ایشو نہیں ہے. پاکستان کے ہر شہری، ہر ایک شہری کی جان اتنی ہی محترم اور مقدس ہے جتنی چیف جسٹس کی یا وزیر اعظم کی یا آرمی چیف کی ہے. تو حکومت کو وہ سسٹم بنانا چاہیے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک محفوظ پاکستان مل سکے، اور مذہبی جماعتوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. صرف کسی کی گرفتاری سے اور کسی کی زبان بندی سے کام نہیں چلے گا. ان ایشوز کو ایڈریس کریں، وہ علماء کی خدمات حاصل کریں جو بڑے بڑے علماء ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور لوگوں کو یقین دلائیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے رہی، کوئی ایسا عمل نہیں کر رہی جو ان کے جذبات کو بجرو کرے مذہبی حوالے سے. باقی یہ جو تقریریں ہیں یہ اپنی جگہ ہوتی رہیں گی، اور ساتھ اکانومی کا ایشو بھی ہے کہ پیسے نہیں مل رہے. وزیر خزانہ صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، حکومت کو اس حوالے سے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگین وہ جو انسرٹینٹی ہے نا، انتشار پھیلنا، عدم استحکام کا شکار ہونا، یہ ساری چیزوں کا باعث بنتا ہے. چیزوں کو مینیج کریں، کنٹرول کریں، بہتر طریقے سے لے کے چلیں اور پرفارم کریں. لوگوں کو احساس ہو، پریکٹیکلی وہ کام کر کے دکھائے جہاں لوگوں کو احساس ہو کہ ان کی حکومت ان کے لیے کام کر رہی ہے. شکریہ.